پریشان ہیں اپنے ملک کے حالات دیکھ کے یہاں پہ تو ہم سارے جتنے لوگ تھے ہم نے مل کے ایک پلان کیا کہ لیفٹ کا کوئی اس وقت ہماری ملک کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. پریکٹیکلی کوئی بھی ایسی لیفٹ کی پارٹی نہیں ہے کہ ایک طریقہ کار ہوگا, ایک پلاننگ ہوگی. عوام کا جو مائنڈ ہے لیفٹ کی پارٹیوں کے حوالے سے جو عوام میں چیزیں اس وقت موجود ہیں, مذہب جو ہے وہ ہر بندے کا, ہر انسان کا اپنا ایک بنیادی جو ہے وہ اپنا فنڈامنٹل رائٹس ہے. ان پہ عوام میں جا کے عوام کے ساتھ جڑ کے ایک تحریک بنانے کی ضرورت ہے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں عاصم شجاعی آفیشیل چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصم شجاعی. اور میں یہاں آج جو ہے پاکستان انقلابی پارٹی کے دفتر میں موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان انقلابی پارٹی کے پنجاب کے آرگنائزر آصف چودھری صاحب. آج ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا پروگرام, پارٹی کی پالیسی, وہ سب کچھ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. جی کیا حال چال ہے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ آج یہاں پر آپ سے ملاقات کا موقع ملا, لیفٹ کے حوالے سے بات ہوگی کہ یہ انقلابی پارٹی جو بنائی, اس کا پہلے تو مقصد, غایت جو ہے وہ کیا ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیفٹ میں آلریڈی پہلے بھی بہت سی پارٹیاں موجود ہیں. بالکل. دیکھیں, جو اس وقت ملک کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے جتنے پرانے اسٹوڈنٹس لیڈر تھے, نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہم سب کا تعلق ہے. چونکہ ہم اسٹوڈنٹ لائف سے نکل چکے ہیں, اب ہم پریکٹیکل لائف میں ہیں, تو ہم سب بڑے پریشان ہیں اپنے ملک کے حالات دیکھ کے. یہاں پہ غریبوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے, پسے ہوئے طبقے کے لیے کوئی آواز نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے ملک میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ سرمایہ داروں کی پارٹی ہیں. وہ ایک ایسے ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں جس میں سرمایہ, اپنے سرمایہ کو وہ بچانے کے لیے, ملٹی نیشنل کمپنیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہم سارے جتنے لوگ تھے ہم نے مل کے ایک پلان کیا کہ ہمیں بھی یہاں پہ عوام کی آواز بن کے ایک ایسی پارٹی بنانی چاہیے جس کا مقصد اس عوام کو ان مسائل سے نکالنا, ملک کو ان جو پرابلم جو اس وقت ملک آیا ہوا ہے اس سے نکالا جائے. تو اس کے لیے انقلابی پارٹی بہت نہایت ضروری تھی. اس وجہ سے ہم سارے دوستوں نے پاکستان انقلابی پارٹی کی بنیاد رکھی. جو پارٹیاں ہیں کیا وہ انقلابی نہیں ہیں یا آپ زیادہ انقلابی ہیں, یہ کیا مطلب اس میں کوئی فرق ذرا بتائیے. جی, انقلابی پارٹیاں تو موجود ہے اس وقت پاکستان میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیفٹ کا کوئی اس وقت ہماری ملک کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پارٹیاں آپس میں بیٹھتے ہیں, ڈرائنگ روم میں میٹنگز کرتے ہیں, کام نہیں کر رہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت پریکٹیکلی میرا ویو یہ ہے کہ پریکٹیکلی کوئی بھی ایسی لیفٹ کی پارٹی نہیں ہے کہ جو جا کے عوام کے ساتھ منسلک ہو, عوام کے جو مسائلز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس پہ کوئی کام کیا جائے. تو ایسا نہیں ہو رہا. مطلب پچھلے آپ 30-40 سال سے میں اسٹوڈنٹ لائف سے لیفٹ کی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, یا NSF سے میرا تعلق ہے. تو اس وقت سے ابھی تک میں نے جو دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسی لیفٹ کی پارٹی نہیں ہے جو کہ باقاعدہ جیسے دوسری پارٹیاں عوام میں کام کر رہی ہیں. لیکن رائٹ کی پارٹیاں بھی تو کام کر رہی ہیں, لیکن لیفٹ کی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو عوام میں جا کے کام کر رہی ہو. تو پاکستان انقلابی پارٹی بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم عوام میں جائیں, عوام کے مسائل پہ بات کریں, کرنٹ جو ملک کے حالات ہیں ان پہ. اب دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوگا, انقلاب اتنی آسانی سے نہیں ہوتے ہیں. انقلاب جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک طریقہ کار ہوگا, ایک پلاننگ ہوگی. عوام کو ابھی تک جو عوام کا جو مائنڈ ہے اس کو ہمیں تھوڑا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ لیفٹ کی پارٹیوں کے حوالے سے جو عوام میں چیزیں اس وقت موجود ہیں ان کے ذہن میں, انہیں کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جو لیفٹ کی پارٹی ہوتی ہے اس کا مذہب کے ساتھ, اگر آپ نے پہلے جو ہسٹری دیکھی ہے ضیاء دور میں لیفٹ کے خلاف ایک باقاعدہ طور پہ کمپین چلی جسے مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی, اور جو لیفٹ کی پارٹیاں انہیں غیر مذہب جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. مذہب جو ہے وہ ہر بندے کا, ہر انسان کا اپنا ایک بنیادی جو ہے وہ اپنا فنڈامنٹل رائٹس ہے. تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت ہمیں
جو ہے وہ جو ملک کے کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ عوام میں جا کے عوام کے ساتھ جڑ کے ایک تحریک بنانے کی ضرورت ہے، اور اس اچھا یہ بتائیے، یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے کیا ہے. اصل میں لیفٹ میں یہ ایک بڑا پرابلم رہا ہے کہ ڈرائنگ روم پالیٹکس بہت کرتے ہیں. جی جی مطلب نظریے کو لے لے کے بہت باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ یہ عوام کے ساتھ جڑے پیدا نہیں کر سکے. لیفٹ میں یہ ایک پرابلم ہے. یہ کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے، یہ جو پارٹی بنائی ہے، کہ اس کو کیسے عوام کے ساتھ جوڑا جائے؟ جی بالکل، یہ ہم نے باقاعدہ ایک اس کے پلاننگ کے تحت ہم اس کو لے کے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک پارٹی کا نام سوچا اور پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. اس پہ باقاعدہ کافی سال تک جو ہے وہ اس پہ بات کی گئی، اس پہ پلاننگ کی گئی کہ اگر ہم آتے ہیں تو کیا دوسری لیفٹ کی پارٹیوں کی طرح ہم بھی جو ہے وہ چند لوگوں کو لے کے تو ایک ڈرائنگ روم میں پالیٹکس کریں گے. ایسا نہیں ہے. پاکستانی انقلابی پارٹی کا جو مین پلاننگ ہے اس میں ہم عوام میں جائیں گے. دیکھیں، عوام میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی یونٹ ایسے بنائیں جو کہ ہر یونین کونسل لیول پہ ہوں، اور پھر ہمارے جو مسائل ہیں کہ ہم نے اب اس سسٹم کو جو ٹھیک کرنا ہے، مطلب جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے اس کو امپاور کیا جائے. آج تک جتنے بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں کبھی بھی جو بلدیاتی نظام ہے اس کو امپاور نہیں کیا گیا. تو ایسی جو ہے وہ عوام کو اگر ہم آتے ہیں عوام کے ساتھ یونین کونسل لیول پہ بیٹھتے ہیں، اگر ہم کوئی سیٹ جیتے ہیں تو ایسی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ لیفٹ کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ حقیقی طور پہ عوام کی وہی پارٹی ہوتی ہے. تو اچھا یہ بتائیے، یہ جو اگر یہ تو بڑا اچھی بات ہے کہ بلدیاتی الیکشنز ہیں یا دوسرے، کیونکہ جب تک انقلاب نہیں ہوتا آپ نے الیکشن کے ذریعے تو آنا ہے نا جی عوام جی میں. بالکل. وہ پہلے ہی نیگلیکٹ رہا ہے یہ شعبہ لیفٹ میں. جی اب یہ بتائیے کہ جو باقی جو لیفٹ کی پارٹی ہیں کیا وہ کٹی ہو سکتی ہیں اس پروگرام پہ؟ میرے خیال میں اکٹھا ہونا چاہیے. دیکھیں وہ ہم کسی کو مطلب ساتھ بٹھا تو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا جو اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ سارے ہمارے بزرگ ہیں. مطلب میرا خیال میں لیفٹ میں یہ واحد پارٹی ہے کہ جس میں یوتھ ہے اور نوجوان ہیں. تو باقی جو پارٹیاں ہیں وہ سارے سینئرز لوگوں کی پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اسے چینج کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور بلکہ ہمارے جو کچھ دوست ہیں وہ اس وقت کر بھی رہے ہیں. اگر باقی لیفٹ کی پارٹیاں بھی اکٹھی ہو جائیں تو اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی اثر مذائقہ ہے. اکٹھا ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے، آپ پنجاب میں اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں جی. مثال کے طور پر، اس کی کوئی تیاری آپ نے کی؟ پاکستان انقلابی پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ 24 جنوری 2020 کو رکھی گئی، اور ہم ابھی 2-3 سال میں جو ہے وہ لاہور میں تو کافی مضبوط پوزیشن بنانے کی مطلب بنا چکے ہیں، لیکن پورے پنجاب کی اگر بات کی جائے تو ہم اتنی طاقت میں نہیں ہیں کہ پاکستان انقلابی پارٹی پورے پنجاب میں الیکشن لڑے اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ بلدیاتی اپنے نمائندے لے کے آئے. ابھی جو ہے وہ چونکہ آپ کو تھوڑے عرصے میں ہم جتنا ابھی تک پارٹی کو آرگنائز کر سکے ہیں، اور ہمارا جو اگلا لائحہ عمل ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی کو پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں اس کو ایک اسٹرانگ پارٹی بنا کے اور اس کے بعد ہم پبلک میں آئیں اور ایسا امیج لے کے آئیں کہ مطلب دوسرا جیسے پہلے لیفٹ کا رہا ہے اس کو ہم توڑنا چاہتے ہیں. پاکستان انقلابی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم جب پبلک میں آئیں الیکشن لڑیں تو اتنی طاقت کے ساتھ آئیں کہ جو ایک امیج بنا ہوا ہے کہ لیفٹ کی کوئی پارٹی پاورفل نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے. ہم نے پاکستان انقلابی پارٹی نے اس امیج کو توڑنا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو توڑنا ہے کہ پاکستان میں لیفٹ کی کوئی پارٹی اتنی طاقت کے ساتھ آ سکتی ہے کہ وہ رائٹ کی سرمایہ داروں کی ان پارٹیوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے. اچھا یہاں جو وہ جو سامراجی ہوتا ہے ہمارے جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جی یہاں تو سامراجی ایجنٹ بیٹھے ہیں، وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. جی جی مطلب جیسے عمران خان کو لے آیا، اس کو انقلابی نعرے دے دیے، وہ لیفٹ بیچارہ پیچھے رہ جاتا ہے. جی. تو اب اس کا کیا آلٹرنیٹو، کیا ایسے نعرے ہیں، کیا ایسی چیزیں جو عوام کو اٹریکٹ کرے، ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں، پھر ہی ہوگا نا. اس حوالے سے کوئی بات کوئی ہوتی ہے یا کوئی ہوئی ہے؟ دیکھیں سرمایہ دار یا اسٹیبلشمنٹ یا جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اگر ہم یہ کہیں کہ سامراج جو ہے وہ لیفٹ کی کسی پارٹی کو لے آئے گا تو وہ ممکن نہیں ہے. اچھا اب یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں جیسے عمران خان بھی لگاتا ہے، نواز شریف بھی انقلابی بن جاتا ہے،
مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انقلابی بن جاتے ہیں. اچھا یہ بات تو انہیں پتا ہے کہ عوام میں اس وقت انقلاب جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, انقلاب اپنا راستہ بنا رہا ہے. اچھا ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ انقلاب کا راستہ روکا جائے. اب ظاہر ہے انقلابی پارٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انقلاب پیدا کیا جائے, تو بالکل ان سے ہمارے جو ہے وہ لڑائی ہوگی, جنگ ہوگی, اور اگر ہم بہتر پالیسی لے کے آتے ہیں, اچھی پلاننگ سے آئیں گے تو انقلاب اپنا راستہ بنا سکتا ہے. لیکن آج دنیا میں آج کل جو ہے وہ سوشل ڈیموکریسی چل رہی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں یورپ ہے, امریکہ ہے, وہاں سوشل ڈیموکریسی کی دورہ بن رہی ہے. لیکن پیور انقلابی خیالات اور اس طرح کی یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کے خیال میں کیا چیز چلے گی؟ سوشل ڈیموکریسی کی لائن آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں پاکستان انقلابی پارٹی کبھی بھی سوشل ڈیموکریسی کی طرف نہیں جا سکتی. پاکستان انقلابی پارٹی اپنے جو نظریات ہیں اس پہ ہی قائم رہ سکتی ہے, اس کے علاوہ انقلاب ممکن نہیں ہے. اگر ہم نے کسی جگہ پہ بھی اپنی لائن چینج کی تو ہم پھر ایک لیفٹ کی پارٹی نہ رہیں گے اور ہم پھر اپنا مقصد کبھی اچیو نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریات پہ قائم رہیں, اور اگر ہمیں جیسے روکنے کے لیے کچھ آفرز ہو سکتی ہیں, کچھ کسی بھی طریقے سے تشدد سے, مقدمات سے کسی بھی طریقے سے روکتی ہیں, جیسے ان کا طریقہ کار ہے, تو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیسا قانون ہے, تو اس کے لیے ہمیں ان کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا. ہمیں اگر کوئی جیل اور کوئی ایسی صورتیں ہوں گی ہمیں برداشت کرنی ہوگی, لیکن ہمیں اپنے نظریات سے کبھی نہیں. اچھا, اب اس کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے کہ لیفٹ کی کوئی ایسی پارٹی کوئی وہ ڈیموکریٹک ہے, سینٹرلائزڈ ہے, کیا ہے؟ آپ نے تنظیمی ڈھانچہ کیا سوچا ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم یہ پلاننگ لے کے آئے ہیں کہ ہم ایک ایسی پارٹی بنائیں گے جو کہ پورے پاکستان میں ہر یونین کونسل لیول پہ اس کے یونٹس ہوں گے. اچھا پہلے جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں بالکل انہوں نے اپنے طور پہ جدوجہد تو کی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی پلاننگ صرف یہی رہی ہے کہ ایک ٹیم بنائی جائے جو کہ لاہور کے کچھ بڑے شہروں میں کام کر سکے. جبکہ پاکستان انقلابی پارٹی جو پلاننگ لے کے آئی ہے, ابھی تک پاکستان انقلابی پارٹی پاکستان کے تقریباً 5 صوبوں میں گلگت بلتستان, پنجاب, صوبہ سرحد, صوبہ بلوچستان اور سندھ میں جو ہے وہ اس وقت اپنے یونٹس بنا چکی ہے. پاکستان انقلابی پارٹی نہ صرف صوبوں میں یونٹس بنا چکی ہے, پاکستان انقلابی پارٹی پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پہ بھی یونٹ بنا چکی ہے. اب اگلی جو پلاننگ ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نیچے عوام میں یونین کونسل, دیکھیں جب تک ہم پبلک میں نہیں آئیں گے نا, جب تک یونین کونسل لیول پہ نہیں آئیں گے تو وہ اتنی طاقت ہماری پارٹی کے پاس نہیں ہوگی کہ ہم عوام کو ساتھ لے کے چل سکیں, ہم ان سرمایہ دار پارٹیوں کا, ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کا مقابلہ کر سکیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ پارٹی کو بنانا ہوگا, آرگنائز کرنا ہوگا, لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی. یہ دیکھیں عوام میں اس وقت جو جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ کچھ نعرے ایسے دیے جاتے ہیں تاکہ انقلاب کا نام یوز کیا جائے. اچھا اب فرق کہاں پہ آئے گا؟ اگر ہم آتے ہیں پاکستان انقلابی پارٹی نعرے لے کے آتی ہے تو عوام میں یہ چیز پائی جائے گی کہ جی یہ نعرے تو عمران خان بھی لگاتا تھا, تو عمران خان نے تو وہ نہیں کیا. اب وہاں ہمیں عوام میں اپنا یقین بنانے کے لیے ہمیں ان کو ایک تو پہلے تھوڑی سی تربیت کرنی ہوگی, تھوڑی اسٹڈی سرکل کرنی ہوگی, عوام کو پڑھانا ہوگا. پھر اس کے بعد اپنے کردار سے, اپنے عمل سے ہمیں عوام کو بتانا ہوگا کہ اصل لیڈر کیا ہوتا ہے. لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے صرف جو ہے وہ حکمرانی کرنی ہے, میں نے صرف جو ہے وہ کرسی حاصل کرنی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو عوام کو ایک ٹیم بنائے اور اوپر اسمبلیوں میں جا کے ہماری جو ہے وہ جو نچلا طبقہ ہے اس کے لوگ جا کے بیٹھیں. اگر ہم یونین کونسل لیول پہ آتے ہیں تو ہم اپنے عمل سے لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر ایک جو انقلابی لیڈر ہوتا ہے یا انقلابی بندہ جب آ کے یونین کونسل میں کسی جگہ پہ اگر سیٹ جیتتا ہے تو وہ اس کے عمل سے بتائیں گے کہ یہ ہوتا ہے انقلابی پارٹی اور یہ ہوتا ہے انقلابی لیڈر. اچھا, عمران خان نے تو یوتھ کو بڑا آپ نے دیکھا بڑا اٹریکٹ کیا, بہت سے ینگسٹرز جو ہیں وہ جا رہے ہیں عمران خان کے پاس, گئے ہیں اس کے ساتھ. تو اب اس یوتھ کو مطلب اگر وہ کل کو عمران خان ان کے مطلب جو خواہشات ہیں اس میں پورا نہیں کرتے اور لگ بھی ایسے رہا ہے کہ وہ مایوس ہوگی, تو پھر اس یوتھ کو اپنی طرف کنورٹ کرنے کے لیے کیا پروگرام ہے؟
عمران خان جو ہے ان کا آپ دیکھ لیں ان کی جو سیاست ہے نا وہ ایک مطلب جو نابالغ سا بچہ ہوتا ہے نا اس طرح کی پولیٹکس ہے، وہ ایک میچور پولیٹیشینز نہیں ہے، اور انہوں نے میرے خیال میں سیاست میں کوئی ایسی تربیت بھی حاصل نہیں کی. تو عمران خان نے پہلے بھی 3.5 سال حکومت کی ہے، اور اگر آپ اس کا پورا ٹینیور دیکھ لیں اس میں عوام کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب اس کے خلاف ایک نفرت پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ جو نعرے لگا کے آیا تھا اس میں سے وہ کوئی بھی بات پوری نہیں کر سکا. اور اگر وہ 5 سال حکومت کر جاتا تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ مطلب اس کے بعد اس نے سیاست میں نہیں رہنا تھا. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور یہ غلطی ہے کہ جو ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے اس کو اتارنے میں جو کردار کیا وہ وہاں پہ غلطی کر گئے. اچھا یہ غلطی ہے یا ان کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے؟ چال دیکھیں جیسے دوبارہ عمران خان کا آنا تو وہاں پہ کچھ ان کا لیکن جیسے آپ نے کہا ان پاپولر ہو گیا، جی جی جب یہ جو عدم اعتماد سے پہلے جی جی عمران خان بالکل ان پاپولر ہو گیا، جی لوگ اس کے اپنے بھی منہ چھپاتے پھر رہے. بالکل. تو پھر جب یہ ہوا تحریک عدم اعتماد میں، یہ کیا کہیں چال تو نہیں تھی کہ اس کو دوبارہ پاپولر بنایا جائے؟ اس میں دیکھیں یہ ایک اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سیاست اس نے جو مطلب اس میں پہلے یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید اس کو نیکسٹ الیکشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. مے بی ہو سکتا ہے کہ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے جیسے اس کی کمپین چل رہی ہے اس وقت کافی اسٹرانگ کمپین ہے، اس پہ اربوں خربوں روپیہ لگ چکا ہے اب تک. تو لیکن اگر عمران خان فرض کریں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دوبارہ آ بھی جاتا ہے تو عمران خان کے پاس کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں ہے. دیکھیں ملک اس وقت تقریباً 75% ہم بینکرپسی پہ آ چکے ہیں، اور اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے جو ہمیں پلاننگ چاہیے اس میں عمران خان ابھی تک وہ جتنے جلسے کر رہا ہے کسی جگہ پہ اس نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ جی میرے پاس یہ لائحہ عمل ہے اور میں اس طرح ملک کو یہاں سے نکال سکتا ہوں یا IMF کے چنگل سے نکال سکتا ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نون لیگ کو دے دیں، ان کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا جی ہم آئیں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، ہم ڈالر کو نیچے لے آئیں گے، پیٹرول کی پرائس نیچے لے آئیں گے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. اچھا آپ کے پاس کیا ایسا ہے، یعنی سامراجی جو آپ بات کر رہے ہیں کوئی لائحہ عمل کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس یہ لائحہ عمل ہے، وہ آپ ذرا پاکستان انقلابی پارٹی جب بھی الیکشن میں آئے گی تو اپنا لائحہ عمل عوام کے سامنے رکھے گی. ہم جو الیکشن جیتیں گے وہ اپنے نظریات کی وجہ سے جیتیں گے، وہ ہم اپنے لائحہ عمل جب عوام کو بتائیں گے اس بنیاد پہ جیتیں گے. ہمارے پاس کوئی اتنا پیسہ تو نہیں ہے. نہیں ایک سوال ہے، جیسے IMF شکنجے میں پھنس جی گئے، دنیا کے بہت سے جو ہمارے جیسے ہیں نا مطلب تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ ہیں، وہ ان کی معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں جی یہ، اور IMF کے چنگل میں وہ پھنستے جا رہے ہیں. اب اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو IMF سے نکلنے کا راستہ ہے یہ ایک مشکل راستہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. IMF کے پاس جا کے قرضہ لے کے ملک چلانا وہ آسان طریقہ ہے. اچھا اب اس پہ ظاہر ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے. ہمارے ملک میں آج تک جیسے عمران خان صاحب آئے تھے انہوں نے کہا کہ جی میں یہ 1 لاکھ گھر بناؤں گا، تو وہ 1 لاکھ گھر بنانے کے لیے وہ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ وہاں پہ بہت بڑی زیادتی کی. انہوں نے جتنا ہمارے پاس جو کیش تھا یا جو ہمارا مطلب پیسہ تھا اس کو انہوں نے باؤنڈ ایک ایسے بزنس میں لگایا جہاں پہ آپ کا کیش باؤنڈ ہو جاتا ہے، پیسہ انہوں نے بلاک کروا دیا. اچھا اس کی بجائے اگر انڈسٹری لگائی جاتی پاکستان میں، اگر ہم اسمال انڈسٹری لگاتے، آپ چائنا بھی آزاد ہوا. اچھا پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں 75 سال سے پاکستان کے اندر جو پلاننگ ہوئی ہے، ہمارے حکمران جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے جو پلاننگ دی ہے، اس کے ساتھ ہی دیکھیں چائنا کو بھی انہی مطلب اسی ٹینیور سے چائنا آزاد ہوا. اب چائنا جو ہے وہ پوری دنیا میں تقریباً دوسرے نمبر کی معیشت لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے آخری نمبر پہ آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہماری مس مینجمنٹ اور پلاننگ کی کمی. ہم نے کبھی ترقی کی طرف سوچا ہی نہیں ہے. ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ جو ہے وہ امپورٹ کر لیں اور IMF سے قرضہ لے لیں. ہمارے حکمران ہمیں ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ملا جس نے یہ پلاننگ دی ہو کہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے کیسے نکالا جائے، عام آدمی غریب آدمی کی زندگی کیسے آسان بنائی جا سکتی ہے. یہ بظاہر تو نعرے ایسے ہی لگاتے ہیں یہ سارے لوگ،
जी, बज़ाहिर तो नारे ऐसे ही लगा। बिल्कुल देखिए, नारे लगाना एक और बात होती है। बज़ाहिर तो सारे जितने भी ये जो सरमायादार पार्टियों के लीडर हैं, वो नारे तो यही लगाते हैं, लेकिन उन नारों के साथ उनके पास अमल नहीं होता। वो ये कहते तो हैं कि, लेकिन वो करते क्या हैं कि वो जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कर दो, लोगों को जो है वो ये रोटियाँ बाँटो, सस्ती रोटी पैकेज कर दो, और जो है वो कोई एक खाने के जो जैसे इमरान खान साहब ने कहा था स्टॉल लगा दो। देखिए ये गलत तरीका है, ये अवाम को गलत साइड पे लेके जा रहे हैं, अवाम को फ़कीर बना रहे हैं, अवाम को भीख मांगना सिखा रहे हैं। जबकि अवाम का जो असल हक है, एक बंदा जो 8 घंटे काम कर रहा है, उसकी सैलरी 1 तोले सोने के बराबर होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के जो बुनियादी नारे हैं, उसमें एक नारा ये भी है कि पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी कहती है कि एक आम और गरीब आदमी जो मजदूर है, उसकी जो तनख्वाह है 1 तोले सोने के बराबर होनी चाहिए। और अगर आप आम आदमी को उसका हक देंगे, तो आप सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुशहाल हो सकती है। अब उसकी देखें, जैसे कि आप अब वो तनख्वाह कहाँ से आएगी? अब अगर हम बात करते हैं उनसे कि जी इस तरह तनख्वाह इतनी हो जाए, तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। अच्छा, उसका जो है बेहतरीन तरीका ये है कि पाकिस्तान में जो है वो इंडस्ट्री लगाई जाए। पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनी को रोक के, तो हम जो हमारा नेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी भी ऐसी ही प्लानिंग लेके आई है कि जो हमारा नेशनल जो इन्वेस्टर है, उनको साथ मिला के पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई जाए, उनको सहूलतें दी जाएँ, मल्टीनेशनल कंपनी को रोका जाए। और तो पाकिस्तान में नेशनल बोर्जवाज़ी जो है वो ये तजर्बा भी नाकाम हो चुका है, ये उनका एजेंट बन जाता है। नहीं, इनको देखें, अगर आप उनको देखिए, पैसा तो उनका मकसद पैसा कमाना होता है। जो आपका नेशनल बुर्जुआजी है, वो भी तो पैसा कमाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर हम उनको एक्सपोर्ट के लिए आसान रास्ते देंगे, अगर हम उनको कारोबार के लिए आसान तरीका कार देंगे, अगर उनको हम कोई नई टेक्नोलॉजी देंगे, पाकिस्तान में हम तकरीबन हर चीज़ तो इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लोगों को टेक्नोलॉजी देते हैं कि जी इस पे इन्वेस्टमेंट आप करें, हम कोई प्रोजेक्ट बना के देते हैं लोगों को, इस पे ये इंडस्ट्री लगानी है, इसका बकायदा ये प्लान है, ये प्रोजेक्ट है, इस पे आप इन्वेस्टमेंट करें और आप इसको जो है वो मैनेज करें, तो बिल्कुल वो बड़ी खुशी से करेंगे। उन्हें फिर मल्टीनेशनल जो मल्टीनेशनल यहाँ से मुनाफा लेके जा रही है, अगर वो नेशनल बोर्जुआजी को मिलेगा, लोकल सरमायादार को मिलेगा, तो वो बिल्कुल ज़रूर अपने वतन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए यहाँ पे वो ज़्यादा मेहनत करेगा। अब अगर आप एक मजदूर को उसका हक देंगे, जैसे मजदूर को इतना आप दे दें कि वो ज़िंदगी अच्छी गुजारे, तो वो दिलो जान से पाकिस्तान के लिए काम करेगा। अब एक और सवाल सरमायादारी की तो हुई, ये जो जागीरदारी चल रही है पाकिस्तान में, जो हमारा किसान है वो मारा जा रहा है, एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, तो उसका क्या क्या मतलब आप कहें? देखिए, जो जागीरदार है, लैंड रिफॉर्म्स पाकिस्तान में पहले भी हमारे कुछ लीडर आए, उन्होंने नाम नहाद लैंड रिफॉर्म्स किए, लेकिन वो हकीकी लैंड रिफॉर्म्स नहीं थे। और ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जो जागीरदारों से ज़मीनें हैं वो लेके, तो जो छोटे किसान हैं, ये जो हारी हैं, या किसान मजदूर जिसे हम कहते हैं, उन लोगों को ज़मीनें देनी चाहिए। अच्छा, दूसरा आप ये बात कर रहे हैं कि वो तरक्की नहीं कर पाए। अच्छा, किसान तरक्की इस वजह से नहीं कर सका कि हमने देखिए, रियासत की ज़िम्मेदारी ये है कि टेक्नोलॉजी ला के जदीद जो है वो खेती बाड़ी का सिस्टम पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर हम वही 75 साल पुराना या 100 साल पुराना या 200 साल पुराना तरीक़ेकार से आज भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसमें जो है मैं समझता हूँ कि रियासत का कसूर है कि वही तरीक़ेकार, उसकी वजह से गंदम हमारी ज़्यादा पैदा नहीं हो रही। उसके हमारे मुकाबले में अगर आप इंडिया में देखें, तो वो जदीद जो है वो खेती बाड़ी के सिस्टम लेके आए हैं और उन्होंने बहुत तरक्की की है। और हम जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपने अपने आवाम के लिए जितनी खुराक चाहिए वो भी पैदा नहीं कर पा रहे। तो ये इसके लिए ये रियासत की जिम्मेदार होती है। अगर पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी की हुकूमत आती है, तो एक तो हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, फिर अपने जो खेत मजदूर है उनको अपने कर्जे भी देंगे और जदीद खेती बाड़ी सिस्टम लेके आएंगे, जिससे कि हम अपने पास जितनी भी लैंड्स हैं और जितनी लैंड्स इस वक्त हमारी मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो रही, वो तकरीबन 55% है, वहाँ पे खेती बाड़ी शुरू करवाएंगे। तो ये एक उससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते पे चल रहा है।
جی بالکل آپ نے دیکھا جی پاکستان انقلابی پارٹی کے لیڈر آصف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کوشش کی ابھی یہ ایک پہلی سیٹنگ تھی اور مزید بھی ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے. بڑا اچھا لگا. بہت سے خیالات ناظرین آپ تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی اور انہوں نے بیان کیا. اس میں سرمایہ داری بھی ہے, جاگیرداری بھی ہے, پھر اس کے علاوہ پارٹی کی پوزیشن انہوں نے, پارٹی کا نقطہ نظر, پھر انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ سارا کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور میرے خیال میں ان چیزوں کی ضرورت بہت ہے. بہت سے لوگوں نے جو ہے ان کو بڑا غلط استعمال کیا اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو لیفٹ ہے اور خاص طور پر پاکستان انقلابی پارٹی, جو یہ خیالات ہے, جو یہ نظریات ہے, یہ جو عمل ہے, یہ فیوچر میں, مستقبل میں جو ہے کسی کامیابی تک جو ہے پاکستان کے یہ جو بدبخت لوگ ہیں, میں تو انہیں بدبخت کہتا ہوں کیونکہ بیچارے جو ہے مختلف لیڈرز جو ہیں وہ ان کو دھوکہ دیتے رہے ہیں, آج تک دھوکہ چل رہا ہے. تو اس ضمن میں جو ہے پاکستان انقلابی پارٹی کی جو ہے ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں آپ اس طرح سے ایک کردار ادا کریں گے اور ہمارے لوگوں کی جو مسائل ہیں, دیرینہ مسائل ہیں, وہ کسی طرح سے حل ہوں گے. بہت شکریہ آپ بہت کا, شکریہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ہم پھر بھی آپ سے بات کریں گے اور عوام تک آپ کے خیالات جو ہے وہ پہنچاتے رہیں گے. آپ نے ناظرین پروگرام دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عاصم شجاعی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.